بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ باتیں کرنے والی ہیں۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اریسٹ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، اور یہ باتیں میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان، ایک بہت کمزور مسلمان، ایک خامیوں سے بھرپور مسلمان لیکن ایک شعوری مسلمان کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت شدید ضرورت ہے یہ باتیں اس وقت سامنے رکھنا۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے پتا ہے کہ میرے کچھ کہنے سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں، لیکن آ، میری بات اگر اس سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچے گی اور ان میں سے اگر ایک دو کے دل میں بھی گھر کر جاتی ہے تو آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ۔ دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یہ باتیں کرنے والی ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، بیکاز کئی لوگوں کو یہ باتیں جنرلی نہیں پتہ ہوتی۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے چیزوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، کبھی اکنامک مظالم، کبھی سیاسی مظالم، لیکن جب خدا کے دین کے نام پہ کچھ ظلم ہو یا غلط کام ہو تو وہ ایک اسپیشل کیس بن جاتا ہے، بیکاز پھر جب اللہ کے دین کے نام پہ ظلم ہوتا ہے تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد ڈائریکٹ انٹرونشن کریں گے، آم، اور خدشہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں ایک ایسا کوڑا برسے گا ہمارے پہ کہ جس کا ہم شاید تحمل نہ کر پائیں۔ تو یہ بڑا خوف ہے، مجھے ذاتی طور پہ ہے، اور ہر اس مسلمان کو جو خدا پہ یقین کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، ان کے دیے ہوئے دین پہ یقین کرتا ہے، اس کو یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بولا نہیں جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود ایکشن لیں۔ آم، اس کے بارے میں ایک اور میں ریزن ہے بات کہنے کا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں جب اپنی تمام کوتاہیوں، کمیوں، کمزوریوں کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں گا، کیونکہ جو بھی ہے بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، اس کے آخری نبی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ تو جب میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں سمیت ان کے سامنے حاضر ہوں تو کم از کم میں یہ کہہ سکوں کہ جب مجھے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوا کہ ان کے دین کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے تو پھر میں نے وہ بات کر دی۔ تو اس خدشے کا میں ازالہ کر رہا ہوں کہ کل جواب دہ ہوئی اور پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ سو اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور دوسری بات خدا را، اس بات میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کسی مذہبی جماعت، کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے۔ میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے جلالی صاحب ہوں، چاہے سامع ظہیر صاحب یا ان کے بھائی ہوں، آ، چاہے ٹی ایل پی ہو، یہ سارے ان سے اختلاف کیے جا سکتے ہیں، ان سے، ان کی رائے سے، ان کے انداز بیان سے کئی معاملوں میں لگتا ہے کہ یہ ذرا زیادہ جو ہے وہ سخت موقف اپنا رہے ہیں جو اس سے بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اختلاف رکھنے کے باوجود، بیکاز دنیا کے اندر بظاہر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں، ان سب کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے۔ میں باقیوں کی مثالیں جیسے ٹی ایل پی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان سے بہت سارے اختلاف ہوں گے لیکن ان کے اچھے کام بھی ہیں، جیسے فار ایگزامپل مسجد وزیر خان کے اوپر انہوں نے جو ہے ایک بڑا زبردست سٹینڈ لیا ابھی، اس کے لیے ان کی تمام لیڈرشپ، تمام کارکنان خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ صرف عبادت کے لیے استعمال ہونی چاہیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں۔ تو اس لیے یہ کسی گروہ کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، کسی طبقے کے خلاف بات نہیں کر رہا، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب انسانیت کے ناطے تو ہیں ہی صحیح بھائی، لیکن سب سے بڑا ناطہ ہمارا یہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی مذہبی جماعت سے ہوں، آپ ہو سکتا ہے میرے سے بہتر مسلمان ہوں، میں کمزور مسلمان ہوں، لیکن بہرحال ہم اسلام کے ناطے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھنے کے باوجود محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی نیتوں پہ، محرکات پہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے، محبت اور ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے میں سب کی دل سے عزت کرتا ہوں، وہ ہر انسان جو خدا کے دین کے بارے میں بات کرتا ہے، جو خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، میں اس کی دل سے عزت کرتا ہوں، چاہے کسی نوعیت کا بھی میرا اختلاف ہو۔ اور یہ جو باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ ایک عام انسان کی حیثیت سے میں کرنے جا رہا ہوں، اور میں تمام عام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان باتوں کے بارے میں ذرا صاف دل سے سوچیں، آ، تمام تعصبات کو سائڈ پہ رکھ کے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، بلاسفمی کے الزامات لگنا، بلاسفمی کے مقدمات دائر کرنے کا رجحان پاکستان میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو بلاسفمی کے بارے میں رائے ہے، جو پاپولر ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ ایون فقہ حنفی کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بلاسفمی کے معاملے میں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ابھی میں اس بحث میں نہیں ڈلوں گا، بیکاز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ غامدی صاحب کے بارے میں کئی لوگ
کہتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے، کئی کہتے ہیں غلط ہے. میں فقہ حنفی اس لیے بیان کر رہا ہوں بیکاز اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، امام ابو حنیفہ فقہ حنفی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے. بائی دا وے جو گاندھی صاحب کی رائے کو جاننا چاہیں ان کی کتاب میزان کے اندر یہ موجود ہے اس ٹاپک کے بارے میں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جاوید احمد غامدی آن بلاسفمی پنشمنٹ، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھا مواد مل جائے گا دیکھنے کے لیے. لیکن میں واپس آتا ہوں فقہ حنفی کی طرف. دیکھیں فقہ حنفی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پاپولر بلاسفمی کے بارے میں بلیف سے بالکل متضاد ہے. فار ایگزامپل بلاسفمی جو ہے وہ علل اعلان ہونی ضروری ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو شخص بلاسفمی کر رہا ہے اگر وہ اپنی بات کی کوئی تعویل پیش کرتا ہے، مثلا ایک طرف تو دیکھیں نا ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں بلاسفمی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، مانتے ہیں، جیسے معاذ اللہ قرآن جلانے کے واقعات ہوتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ غیر اخلاقی تصویریں بنانے کے واقعات ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اب کیس آ گیا جس کے اندر ایک انسان کہہ رہا ہے میں نے توہین نہیں کی، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، میری بات کا مطلب یہ تھا. فقہ حنفی کے اندر اس کی اس تعویل کو قبول کرنا جج پہ لازم ہے کہ وہ اس کی اس تعویل کو قبول کرے، انلیس کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جائے بالکل جھوٹ لگ رہا ہو. تو اس لیے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاپولر بلیف کیا ہے کہ جس کو 295C کے تحت پکڑ لیا اب وہ کوئی تعویل کرے، وہ کہے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اس وجہ سے سینکڑوں لوگ پاکستان میں جیلوں میں 10 10 سال سے سڑ رہے ہیں جو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے توہین نہیں کی. اور ظلم یہ کہ ان کی بات سننے اور قبول کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو جلد از جلد اگر پھانسی پہ نہ لٹکایا گیا تو کمپلین کی جاتی ہے کہ ادارے 295C پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ رویہ اگر ہم نے نہ بدلا، دین کے نام پہ یہ ظلم ہے تو اور سب چھوڑ دیں. آپ فقہ حنفی کے کانسیپٹ کو ہی ذرا پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ صحیح رویہ ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے، اگر تو بظاہر لگتی ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میرا یہ مطلب تھا، تو اس کی بات قبول نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پہ. دیکھیں عام لوگ تو پاکستان میں ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295C لگانے کی اپیل ہوتی ہے. اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے. اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانت داری سے سوچیں. کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت؟ یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ یا پھر زیادہ یہ کہ انسان ہمدردی سے یا چلیں غصے سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنے، اور بار بار توجہ دلائے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ذرا خود سوچئے. چلیے اسلام کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، میں آپ کو کرسچن پادری کی مثال دیتا ہوں. کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک پادری ہو جو 40 سال سے جنگلوں میں چلے کاٹ رہا ہے، ان کا جو رہبانیت کا کانسیپٹ ہے، وہ صبح شام بائبل پڑھتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ اور بائبل اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر دی یا اس نے بائبل کی توہین کر دی؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ اٹ ڈزنٹ. اگر وہ اپنے اظہار خیال میں کوئی ایسے لفظ استعمال کر دے گا جو ہمیں لگے گا سیمنگلی بائبل کی اس کے اندر مناسب الفاظ نہیں ہے بائبل کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو ہم زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ یار اپنا ذرا الفاظ پہ نظر ثانی کرو، یا آپ نے ٹھیک الفاظ استعمال نہیں کیے، مناسب نہیں ہے. لیکن کہنا کہ اس نے توہین کر دی، پھانسی پہ لٹکائے، تو یہ کسی بھی طرح اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، ریشنلی، انٹلیکچولی صحیح رویہ نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی سے بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں
जुनीद जमशेद साहब के साथ क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जिसने जिस चीज़ को दिल से दीन समझा, उसको अपनी ज़िंदगी बदल दी उसके लिए, फिर तबलीग के लिए अपनी जी जान लगा दी। उनको सोचें 295 ब्लास्फेमी उनके ऊपर कहा गया कि लागू की जाए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी आके। तारिक मसूद साहब उनसे 100 अख्तलाफात सही, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन की तरवीज के लिए वक्फ कर दी है। इस तरह इंजीनियर साहब 100 अख्तलाफात उनसे सही, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि उनको सुबह शाम कुरान और हदीस पढ़ाने में गुजरते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को वक्फ कर दी है। तो इसलिए गुजारिश बस ये है कि थोड़ा सा सोचिए कि ब्लास्फेमी के हवाले से हमारे यहाँ रवैये कितने गलत हैं, उन रवैयों के नतीजे में कितना फसाद और कितना जुल्म हो रहा है। और ख़दशा ये है अगेन, क्योंकि कुरान में आता है कि जो परसिक्यूशन है, ख़ासतौर पर रिलीजियस परसिक्यूशन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के दीन के नाम पे अगर ये चलता रहा, तो आप देखें कि दुनिया में फिर अगर अल्लाह का कोड़ा हम पे बरस गया तो शायद हम तहम्मुल ना कर सकें उसका। और सबसे बड़ी बात ये कि ज़रा सोचिए आखिरत के अंदर ये क्या मुमकिन नहीं है कि जब ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगे कि ऐसे लोग जिन्होंने उनके दीन की तरवीज के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की थी, उनसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन उन्होंने अंदाज़े बयां में कुछ गैर मुनासिब अल्फाज बोल दिए तो आपने कहा कि उनको फांसी पे चढ़ा दो। तो ये ऐन मुमकिन है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गज़बनाक हों इस बात के ऊपर, और फिर अल्लाह ताला का गज़ब वो तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। गुजारिश ये है कि बस जो मैं बातें कह रहा हूँ वो एक आम कमज़ोर मुसलमान की हैसियत से, लेकिन एक भाई की हैसियत से प्लीज़ ज़रा सुनिएगा, और ज़रा थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से तासुबात को साइड पर रख के सुनिएगा। ये रवैये अगर चलते रहे तो मैं डरता हूँ उस दिन से कि अल्लाह ताला को कोड़ा चलना पड़े हमारे पे। थैंक यू सो मच।